بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم سکسیڈ رہی وہ کیا تھا، ہاں، عشق خاتم بائی وہیبہ فاطمہ ایپیسوڈ 4. بار بار لم سکسیڈ پڑھ کے نا اب لم سکسیڈ منہ پہ آ گیا. چلیں، بہت اچھا ناول تھا، مزہ آیا تھا یار پڑھنے کا. حتیٰ کہ میں وہ سیکنڈ ٹائم پڑھی تھی لیکن مجھے ویسے ہی مزہ آ رہا تھا جیسے میں فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہوں. مجھے طلاق کب دے رہی ہیں؟ امید نے خشک آنکھوں سے اسے برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا تھا. ارسنش کو دھچکا سا لگا. وہ شاید اپنی دانست میں یہ فرض کیے بیٹھا تھا کہ وہ اسے روئے گی، چلائے گی، چیخے گی، اس سے اپنے رشتے اور محبت کے واسطے دے کر بھیک مانگے گی. مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا. وہ سدوا سپاٹ چہرہ لیے اس سے طلاق کا پوچھ رہی تھی. اسے سچ مچ دھچکا سا لگا تھا. اور میں تمہیں طلاق کیوں دوں گا؟ وہ شاک اسٹیٹ سے باہر آ کر بولا تھا. ابھی تو آپ نے کہا کہ میں آپ کے کھیل بننے کے لائق بھی نہیں ہوں. آپ کی اور ویٹ یہاں نا وہ وہیبہ فاطمہ کی رائٹنگ سٹائل میں یہی ہوتا ہے کہ وہ یعنی ہم پڑھتے ہیں نا، آپ کی رکھیل بننے کے بھی قابل نہیں ہوں، تو وہ اس طرح لکھتی ہیں میں رکھیل بننے کے بھی قابل نہیں ہوں آپ کی. یعنی ہم جو آپ کی کو پہلے لکھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، وہ اینڈ پہ لکھتی ہیں. تو اس لیے مجھے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے میرے سے پڑھنا. اور آپ کا سٹینڈرڈ کافی ہائی ہے. آپ کا سٹینڈرڈ تو اتنا ہائی ہے کہ بزدلوں اور بغیرتوں کی طرح دھوکہ دے کر چند ٹکوں کی پراپرٹی حاصل کرنے کا ہے. تو اسی لیے پوچھا کہ طلاق کب دے رہی ہیں مجھے. امید نے اس کے الفاظ اسی کو لوٹائے تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا. باقی کی پراپرٹی کب دے رہی ہو مجھے؟ اس نے مکاری اور چال بازی سے ایک اور پتا پھینکا تھا. پیپر بنوا لیں، میں طلاق کے بنواتی ہوں. آپ طلاق پر سائن کر دینا اور میں پراپرٹی پر کر دوں گی. اب آپ اپنا ناپاک وجود لے کر میرے کمرے سے باہر جا سکتے ہیں. وہ بول کر اپنی اطمینان سے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی تھی. دھچکے پر دھچکا تھا جو ارسنش خان نے اس کی پشت کو بری طرح گھورا اور تنفن کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. امید نے اٹھ کر کمرہ لاک کیا تھا اور پھر گہرے سوگوار رات کے گہرے اندھیرے میں وہ تھی اور اس کی آہیں، سسکیاں اور بددعائیں نا گھر، ایک انسان کے گھر، زندگی، سب کچھ اجاڑ دینے کی نا صلاحیت رکھتی ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے کسی کا دل نہ دکھایا کریں اور کسی سے بددعا نہ لیا کریں. ایون کہ مجھے کبھی کوئی بہت زیادہ ہرٹ کر دے نا، اتنا کہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے، ہرٹ اتنی میں ہوئی ہوتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے میرے دل سے خون رس رہا ہے، لیکن میں پھر بھی کسی کو بددعا نہیں دیتی. کیونکہ پھر کوئی ایسا وقت آتا ہے آپ اپنی بددعا پہ بھی پچھتا رہے ہوتے ہو کہ یار میں نے کیوں اس کو دی. اس کی اتنی ابتر حالت ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ہم اپنا سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین انصاف کرنے والے ہیں اور ان کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. تو جو وہ کرتے ہیں نا، وہ تو روح تک کو لرزہ طاری کر دیتا ہے. تو اس لیے پھر دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سب پہ پردہ ہی رکھیں. آخرت میں تو پھر جو حساب ہونے ہیں وہ تو پھر ہونے ہی ہونے ہیں. باری ہوتے، درد ہوتے اور پھٹتے سر کے ساتھ آیت کی بمشکل آنکھ کھلی تھی. وہ کئی لمحے کی تگ و دو کے بعد اپنی آنکھیں کھول پائی تھی. کئی لمحوں تک وہ یاد کرتی رہی کہ وہ کون اور کہاں ہے. یاد آتے ہی نگاہیں سامنے اٹھی تھیں. وہ بیٹھ کے بے حد قریب الٹی چیئر رکھے، چیئر کے دائیں بائیں پاؤں لٹکائے، چیئر کی پشت پر دونوں ہاتھ کے اوپر اپنا چہرہ رکھے گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. بلیک پینٹ، بلیک ہی شرٹ میں وہ سنہرے بال ماتھے پر گرائے شہزادوں جیسی آن بان شان لیے اپنی سنہری آنکھیں اس پر گاڑے بیٹھا تھا. آج پہلی مرتبہ بسائے نے اسے سرخ لباس میں دیکھا تھا اور اب اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سرخ رنگ بنا ہی اسی کے لیے ہے. سرخ لباس میں اس کا دودیا رنگ چاندی کی طرح دمک رہا تھا. وہ اسے فاؤنڈیشن سے سیدھا اپنے فارم ہاؤس، اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر لٹا کر اب اسے بغور دیکھے جا رہا تھا. سرخ حجاب میں اس کا معصوم چہرہ چاندی کی طرح دمک رہا تھا اور بسائے کی نظر نہیں ٹھہر رہی تھی. آیت اسے اپنی جانب ایسی نگاہوں سے دیکھتے پا کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی. وہ ڈری سہمی سی بے انتہا پیچھے ہٹے چلی گئی. بسائے نے اس کا ڈرنا اور سہم جانا نوٹ کیا مگر پھر بھی کچھ نہیں بولا. وہ بس اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا. آیت اسے کوئی حرکت نہ کرتے دیکھ بیڈ کی دوسری جانب سے تیزی سے نیچے اتری تھی اور کمرے کے بیرونی دروازے کی جانب لپکی. وہ اپنی جگہ پر اسٹل جمع بیٹھا رہا. آیت نے دروازے کے ساتھ خوب دکم پیل کی مگر وہ کھل کر نہیں دے رہا تھا. وہ کافی دیر زور آزمائی کرتی رہی مگر بے سود. اس نے لاکھ چاہا روئے نہیں مگر گھنی پلکیں بھیگ چکی تھیں اور ڈارک گرے آنکھیں سرخ ڈوروں کے ساتھ قاتل اور دو آتشاں لگ رہی تھیں. وہ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ جی جان سے سلگ اٹھی تھی. وہ اس تک
آئی مگر احتیاطاً 4 قدم پیچھے ہی رہی۔ یہ دروازہ کھولیں ابھی کے ابھی، وہ چلائی مگر وہ اطمینان سے بیٹھا اسے دیکھے گیا۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ بہرے ہو گئے ہیں آپ؟ یہ دروازہ کھولیں۔ وہ برائے ہوئے لہجے میں پھر چلائی تھی۔ بصائر ڈھیٹوں کی طرح پھر اسے دیکھے گیا۔ اس کے بعد پورا 1.5 گھنٹے وہ روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، منت سماجت کرتے اس پتھر سے سر پھوڑتی رہی، کبھی دروازے کی جانب جاتی کبھی اس سے بولتی، مگر وہ تو جیسے گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھا تھا۔ بس وہ بے باک آنکھیں ہی تھیں جو آیت کے آر پار ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ تنگ آ کر دروازے کے قریب بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ آیت کو وہ خطاب یاد آیا جو اس نے پہلے دفعہ اسے دیا تھا، ہی از میڈ بابا، ہی از ٹوٹلی میڈ۔ ہاں وہ بالکل پاگل تھا، جنونی، سرپھرا، عجیب، بہت عجیب، جسے وہ پتھر کا بت بنا بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، جیسے کسی چیز کا اثر ہی نہ ہو رہا ہو اس پر۔ مگر پھر کچھ ہی دیر بعد بھاری گمبھیر آواز کمرے میں گونجی اور آیت کا دل دہلا گئی۔ آپ کو پتہ ہے آیت، یہ پورا ماہ میں نے آپ کو دیکھے بغیر کیسے گزارا تھا، مگر اب میری آنکھوں کو بہتر محسوس ہو رہا ہے، کافی بہتر، جیسے یہ دیدار کے جام سے پوری طرح سیر ہو گئی ہوں۔ وہ اطمینان سے پورے جذب کے عالم میں اپنے جذبات اس پر عیاں کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اور شدت سے روئی تھی۔ آیت جانتی ہیں آپ، میں اب تک آپ سے وہ بات کرنے کچھ لمحوں کے لیے رکا تھا۔ اب تک میں نے جو بھی کہا آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ بابا نے بتائی ہوگی آپ کو میری سچائی، کیونکہ میں نے انہیں سب سچ سچ بتا دیا تھا۔ اب اس کے بعد آپ سے جو کہوں گا وہ بالکل سچ ہوگا، میری محبت کی قسم ہے۔ وہ کہتا گہری سانس بھرتا آخر کار اس کرسی سے اٹھا تھا اور اس کے قریب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ آیت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں دبائی تھیں، کیونکہ اب وہ اس سنکی سے بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس کا بس نہ چلا اس سے دور ہو کر پیچھے دروازے میں ہی گھس جائے۔ میں آپ سے عشق کرتا ہوں آیت، آپ کے وجود سے، آپ کے حجاب سے، آپ کے عشق خاتم سے، آپ کے تیسرے کلمے اور آیت الکرسی سے، ہر اس چیز سے جس سے آپ عشق کرتی ہیں۔ ویسے تو شروع دن سے چھوٹا سا میں اپنی چاکلیٹ میں بھی ایسے لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا میں اپنی چاکلیٹ میں بھی شراکت برداشت نہیں کر پاتا تھا، اب تو پھر آپ خوشبو بن کر میری سانسوں میں اتر گئی ہیں۔ مثلا اس کے کہنے کا مطلب کہ جب میں چھوٹا تھا نا، اپنی چاکلیٹ میں بھی شراکت برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن اب آپ جو ہے نا، یعنی آپ میری سانسوں میں خوشبو بن کر اتر گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ایک معمولی چیز بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور آپ تو اتنی خاص ہیں کہ میری سانسوں میں اتر گئی ہیں۔ آگے بات شروع کرتی ہوں، میں کا سمجھا دوں، مجھے لٹرلی میں اکثر ناول آڈیو سنتی ہوں نا، لائن پڑھ دیتے ہیں، میں پھر سوچ رہی ہوتی ہوں اچھا اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، پھر میں اس کو اسٹاپ کر کے پہلے سوچتی ہوں، پھر میں آگے گزارتی ہوں، کیونکہ میں ناول کو فیل کر کے پڑھنے والی بندی ہوں، یہ نہیں بس سیدھا پڑھ دو، ہاں۔ تو اس لیے میں نے کہا چلو آپ کو بھی تھوڑا فیل کرواؤں کیا مطلب ہے اس کے کہنے کا۔ اور سانسی بن کر میرے دل میں یہ منگنی کیسے ہونے دے سکتا تھا، یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ چاکلیٹ عام سی چیز ہے، اس کو میں اتنا پریشیس سمجھتا تھا، اور آپ تو میرے لیے پھر اتنی پریشیس ہے، تو آپ کا کیا مقام ہوگا، ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں بھیا آپ کی اتنی تعریف وہ اگلی بندی کرے کہ نہ کرے، کیونکہ آپ صرف میری ہیں، میری روح میں بس گئی ہیں، میری رگوں میں اتر گئی ہیں، آپ کو خود سے جدا نہیں کر سکتا میں۔ وہ اس کی بائیں طرف بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ آیت روئی گئی، سچائی اس کے لب و لہجے میں چھلک رہی تھی۔ بصائر نے ایک مرتبہ بھی اسے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ بس اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کاش ان کے بیچ وہ ایک رات نہ آئی ہوتی جو کہ محبت، یقین، بھروسے کی دھجیاں بکھیرتی انہیں دو کوڑی کا کر گئی تھی۔ مجھے جانے دے بصائر، وہ سسکی، آیت مجھ سے شادی کریں گی؟ سوال گندم جواب چنا کے مترادف بصائر نے اس سے پوچھا تھا۔ بصائر مجھے جانے دے، مہمان انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس پتھر سے اپنا سر پھوڑا۔ بصائر نے اب کے بہت اچانک اس کا بایاں ہاتھ تھاما تھا۔ آیت بری طرح سہم گئی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر وہ نازک سی ہرنی اس شیر کی گرفت سے اپنا ہاتھ ہلا تک نہ سکی تھی۔ بصائر نے لاپرواہی سے اپنی پاکٹ سے کچھ نکالا تھا اور پھر بڑی دیدہ دلیری سے ایک ڈائمنڈ رنگ اس کے ہاتھ کی تیسری مخروطی سی انگلی میں پہنا دی تھی۔ کون سے مہمان جو انگیجمنٹ کرنے آئے تھے، یہ لیں ہو گئی انگیجمنٹ۔ میں نے پوری زندگی اور میری آخری سانس تک آپ کے نام کی اور آپ کو ہمیشہ کے لیے خود کے نام کیا ہے۔ بصائر نے سکون سے کہتے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور پھر دیوار سے ٹیک لگائی تھی۔ آیت اپنی گھٹنوں کے گرد بازو فولڈ کر کے اب گھٹنوں میں منہ دیے شدت سے رونے لگی تھی۔ وہ
اذیت سے لب کچلتا بس اس کا لرزتا وجود دیکھے گیا تھا۔ آیت مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کہ آپ میرے وجود کا ایک حصہ ہیں، ابھی سے نہیں کب سے مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے جدا نہیں ہیں۔ اس رات بھی مجھے ایسے لگا ہی نہیں کہ آپ میری نہیں ہیں، اس وقت مجھے یوں لگا جیسے آپ میری روح کی مکین ہیں، صرف میری بہت اپنی۔ اوف لڑکے کیا کرتے ہو، اتنی رومانٹک باتیں، یہ آج کل کی دنیا میں یہ رومانٹک باتیں نہیں چلتی ہیں۔ بصائر نے اب جان بوجھ کر اپنے لب کاٹتے اس رات کا ذکر کیا تھا جس نے بصائر کا اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ جیسے اس رات کا ذکر سنتے ہی آیت مزید شدت سے رونے لگی تھی، مگر بصائر کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو ہی صاف کر دے۔ جانتا ہوں اس رات کا ہر جانا کبھی ادا نہیں کر پاؤں گا آیت، اپنے تمام زندگی کی راتیں دے کر بھی نہیں، اپنے تمام زندگی کی راتوں کو جاگ معافی مانگتے بھی نہیں، مگر مجھے سزا سننی ہے، آپ مجھے سزا دے دیں پلیز، مگر میں آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتا، بصائر نے اس کے بے حد قریب ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا مگر آیت نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ آپ روئے نہیں آیت پلیز، مجھے یہ آنسو تکلیف دے رہے ہیں۔ بصائر کے گلے میں گٹلی سی ابھر کر معدوم ہوئی جسے وہ جانے کتنا ضبط کر رہا تھا۔ جانتا ہوں ان آنسو کی وجہ بھی میں ہی ہوں، مگر آئی پرومس اس سے آگے کبھی میری ذات سے آپ کو کوئی نقصان کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بصائر کے الفاظ آیت کہنا تھا پھر اظہار کر، پتہ نہیں کیا پڑھنے لگی تھی میں اس کو۔ الفاظ آیت کو مزید اذیت سے دوبار ادھر آنا تھا، دو چار، ٹھیک ہے ادھر لکھا ہوا ہے دوبار، آیت کو مزید اذیت سے دو چار کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچا چکا تھا وہ، اب کیسے اس پر اعتبار کرتی۔ اچھا آپ روئیں مت، میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ بصائر اپنی جگہ سے اٹھا تھا، تب اس نے اپنے آنسو سے بھیگا چہرہ جھٹکے سے اوپر اٹھایا تھا، ٹھٹک کر خود بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بصائر مجھے قید مت کریں، جانے دیں مجھے، وہ پھر کمزور سی آواز میں اس سے ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ وہ لب کچلتا اسے دیکھے گیا اور پھر جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد 3 گھنٹوں کے بعد پتہ چلا وہ لوگ اسے ڈھونڈنے کے بعد کافی انتظار کے بعد اب مہمان واپس گئے ہیں تو بصائر کے دل کو سکون آیا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تھا۔ آیت جو اس بیڈ پر ٹک کر بیٹھی تھی چونک کر کھڑی ہوئی، وہ کمرہ پھر سے لاک کر کے اس کے بہت قریب آ کر آدھے قدم کے فاصلے پر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آیت نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر وہ ان نگاہوں کی لپک کی تاب کب لا پاتی تھی۔ تبھی نگاہیں جھکا گئی، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے کمرہ لاک بھی کر لیا تھا۔ پھر بھی آیت کو اب اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آیت میں آپ کا اعتبار پھر سے جیتنا چاہتا ہوں، میری زندگی پر ایک احسان کریں گی، یہ بتائیں کہ کیا آپ کو مجھ سے ابھی اسی وقت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پوچھ بیٹھا۔ وہ کچھ نہیں بول پائی تھی مگر نگاہیں ضرور چرا گئی تھی۔ وہ کافی دیر اسے کھڑا دیکھتا رہا تھا۔ اب آپ کبھی بھی مجھ سے دور مت جانا آیت، میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی گستاخی مت کرنا نہیں تو پتہ نہیں میں کیا کر بیٹھوں گا۔ ریکویسٹ ہے یہ پلیز۔ یار جب نا اردو انگلش میں آتی ہے نا مجھے پھر تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے، یہ نہ کہنا آپ بہت اڑ کے پڑتی ہیں۔ اس سرپھیرے کی سرسراتی آواز پر آیت کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ چلیں میں آپ کو فاؤنڈیشن چھوڑ دوں، اس نے بے چین سا ہو کر کہا تھا۔ آیت خواہ خواہ اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ اس کی نگاہوں کی لپک شروع دن سے ناقابل برداشت رہی تھی اس کے لیے۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر اس کے آگے چلنے لگا۔ ویٹ اے منٹ، دیکھو اگر وہی فاطمہ اس طرح لکھ لیں کہ اس کی نگاہوں کی لپک شروع دن سے اس کے نگاہوں کی لپک شروع دن سے اس کے لیے ناقابل برداشت رہی تھی، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ لائن وہ اس طرح لکھتی ہیں، مجھے ان کا رائٹنگ سٹائل میں یہ جو لائنس لکھتی ہیں نا وہ طریقہ نہیں اتنا ویسے اچھا لگتا ہے۔ چلیے ہر کسی کا اپنا رائٹنگ سٹائل ہوتا ہے، یعنی وہ اس طرح لکھتی ہیں کہ جو یہ لائن ہے نا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، وہ اس کو اس طرح لکھتی ہیں کہ ناقابل برداشت تھی اس کے لیے۔ مجھے یہ نہیں اچھا لگتا۔ باقی اب مجھے آپ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ طریقہ صحیح لگتا ہے کہ شاید مجھے ہی نہیں صحیح لگتا۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر اس کے آگے چلنے لگا۔ آیت اس کے پیچھے آئی۔ وہ باہر آئے، دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ راستے بھر خاموشی چھائی رہی، مگر وہ بار بار ایک بھرپور توجہ والی نگاہ اس پر ڈال لیتا۔ وہ خاموشی سے بھیگی برستی نگاہوں سے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ فاؤنڈیشن نہیں، ادھر لکھا ہوا ہے 40 آئی ڈونٹ نو، یہ شاید ایکسٹرا لکھا ہوا ہے 40۔ فاؤنڈیشن کی ڈرائیو وے پر داخل ہوئی۔ گاڑی ورڈ ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے فاڑی، گاڑی ہے، ٹھیک ہے، مجھے لگا ایکسٹرا ورڈ ہے لیکن یہ گاڑی ورڈ ہے تو مس رائٹ ہوا ہے۔
تو گاڑی فاؤنڈیشن کے ڈرائیور پر داخل ہوئی۔ چوکیدار نے آیت کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دیکھا تو جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی کی آواز سن کر بابا، امید اور مدینہ جلدی سے باہر نکلے تھے۔ مہمان جا چکے تھے، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ ڈھیٹ کسی بھی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر بڑے اطمینان سے گاڑی سے اتر کر آیت والی سائڈ کی جانب آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ آیت تیزی سے نیچے اتر کر فرید صاحب کی جانب لپکی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بسائے آہستگی سے چلتا ان کے سامنے آیا تھا۔ فرید صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا، چٹاخ دوسرا تھپڑ پڑا، مجھے لگتا ہے اس لڑکے کو۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے ہال میں گونجی تھی۔ وہ ڈیٹ بنا سر جھکائے اطمینان سے کھڑا رہا۔ تم جانتے بھی ہو تم نے کیا کیا؟ بس اب بابا جی ایک اور تھپڑ مار دیں پھر ان کا نکاح ہو جائے گا، کیونکہ نکاح میں بھی 3 دفعہ قبولہ ہوتا ہے، تو نا یہ 3 دفعہ تھپڑ کی رسم ہو جائے گی، پھر بعد میں قبولہ ہو جائے گا، پھر نکاح ہو جائے گا۔ تم جانتی بھی ہو تم نے کیا کیا؟ منگنی ہونے والی تھی اس کی۔ میڈیا والے شکاری کتوں کی طرح باہر کسی چٹپٹی خبر کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ میڈیا والے شکاری کتوں کی طرح باہر کسی چٹپٹی خبر کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ مہمان انتظار کر کے چلے گئے۔ کیوں بدنام کرنا چاہتے ہو اسے؟ کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ آباد کرنا چاہتا ہوں، عزت دینا چاہتا ہوں، اپنا نام دے کر موت پر کرنا چاہتا ہوں انہیں۔ وہ تیزی سے کہتے ان کی بات کاٹ گیا، مگر ہنوز زمین کی جانب دیکھے گیا، مگر لہجہ یوں تھا جیسے کسی فاتح عالم ہو، ادھر آنا تھا کوئی، جیسے کوئی فاتح عالم ہو، اٹل پتھر پر لکیر، ہمیشہ کے لیے اپنا نام دینا چاہتا ہوں، آباد کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے لے کر گیا تھا۔ مہمان چلے گئے۔ اٹس اوکے، انگیجمنٹ ہو گئی، میں نے اپنے نیم کی رنگ پہنا دی ہے آیت کے ہاتھ میں، اب اس کا فیونسی میں ہوں، اور یہ صرف اور صرف مرزا بصائر احمد کی ہے۔ وہ اطمینان سے بولے گیا۔ فرید صاحب اسے سنجیدگی سے دیکھے گئے۔ آیت پیچھے ہٹ کر بے تحاشا روتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ نگاہوں سے اوجھل ہونے تک بڑی دیدہ دلیری اور سکون سے اسے دیکھے گیا۔ امید اور مدینہ نے حیرت سے اس پاگل آدمی کو دیکھا۔ چلے جاؤ یہاں سے لڑکے، میں اپنی پوتی کی شادی تم سے تو ہرگز نہیں کروں گا، فرید صاحب تیش و اشتعال میں غصیلے لہجے میں بولے تھے۔ تب بصائر نے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ یقین کیجیے آپ کی پوتی کی شادی میرے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوگی، وعدہ کرتا ہوں آپ سے۔ اس کا لہجہ اب بھی فرید صاحب کو مزید تیش دلا رہا تھا۔ وہ تلملائے، کیوں کیا غلط ہو گیا وہ تلملائے، کیوں کیا کرو گے؟ اپنی طاقت استعمال کرو گے، زبردستی کرو گے ہمارے ساتھ، یا جان سے مار ڈالو گے؟ فرید صاحب اب شدید تیش کے عالم میں کانپ رہے تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن اگر میرے علاوہ آپ نے اس کا وجود تو کیا اس کا آنچل تک کسی کو دکھایا تو آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنی ضرور جان لے لوں گا میں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ گیٹ کہہ دیا میں نے، انگلش ورڈ ہے نا تو اردو لگا مجھے، میں نے کہا گیٹ ہے شاید۔ گیٹ لاسٹ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دہاڑے تھے۔ بصائر نے ایک نظر ان کو دیکھا، ایک حسرت بری نگاہ وہاں اٹھی جہاں سے ابھی وہ اندر گئی تھی، اور پھر وہ پیچھے مڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ شاپنگ بیگ سے لدا پھدا کر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی کوثر بیگم کچن میں میٹ پر گرج برس رہی تھیں۔ جلدی ہاتھ چلاؤ، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سے، فون آ چکا ہے، وہ لوگ گھر سے نکل گئے ہیں، پہنچتے ہی والے ہوں گے، وہ چلا رہی تھیں جب ارزنش کچن میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے امی، آدھے سے زیادہ چیزیں تو میں بازار سے لے آیا ہوں، پھر بھی آپ لوگوں سے یہ تھوڑا سا کام نہیں نپٹایا جا رہا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ چندہ تارا کے ایک اچھے گھرانے سے رشتے آئے، پسند کرنے کا بھی مرحلہ طے پا گیا، اور آج وہ لوگ بات پکی کرنے یا رسم کرنے آ رہے تھے۔ چندہ تارا تو تیار ہونے میں مصروف تھیں، جبکہ کوثر بیگم کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ سب انتظام دیکھنے کے چکر میں کوثر بیگم کو تو لڑکوں کی بہن بھی ارزنش کے لیے بہت پسند آئی تھی، اور وہ آج اس سلسلے میں ان سے بات بھی کرنے والی تھی۔ عمر ہو گئی ہے میری، نہیں ہوتا یہ سب کچھ، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا۔ وہ لوگ پہنچنے والے ہیں اور کچھ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا، یہ کمبخت بھی کسی کام کی نہیں۔ ارزنش بلاؤ اس مہارانی کو باہر، آ کر میرا ہاتھ بٹائے گی۔ اتنا بھی روب نہیں ہے تمہارا اس پر، کہا تھا دبا کر رکھنا، نہیں آتی تو 2 تھپڑ لگا کر چٹیا پکڑ کر باہر لاؤ اسے، کوثر بیگم نے جھنجھلا کر کہا۔ ارزنش ان کی جانب دیکھی گیا۔ کیا واقعی یہ گھر امید پر انحصار کرتا تھا؟ وہ کچھ سوچ کر اس کے کمرے کی جانب آیا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی باہر سے آتے یہ شور و گل اور ہنگامہ بھری آوازیں سن رہی تھی۔ کتاب سامنے کھول کر بیٹھی تھی، نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھیں۔ وہ پڑھائی کرنے کی بجائے جانے کون سے جہان کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ جب کوئی دروازہ کھول کر دھڑلے سے اندر آیا، وہ آہٹ سے پہچان گئی تھی، مگر اپنی کتاب پر جھکی رہی۔ باہر آ کر ذرا امی کی ہیلپ کروا دو،
وہ آ کر اس کے سر پر سوار ہوا تھا۔ لہجہ تحکم برا تھا، کسی کی نوکرانی نہیں ہوں میں، ابھی تو کل میرا ٹیسٹ ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر فری بھی ہوتی تب بھی مجھے آپ لوگوں کے کسی بھی کام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سن لیا جواب، اب آپ جا سکتی ہیں یہاں سے۔ امید نے دو ٹوک لہجہ اختیار کیا تھا۔ اس کا جواب سن کر ارجنیش خان کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا۔ ارجنیش نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے روبرو کیا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم ابھی کے ابھی باہر چل رہی ہو میرے ساتھ، نہیں تو؟ ارجنیش خان نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ نہیں تو کیا ارجنیش خان، بتاؤ مجھے، نہیں تو کیا؟ بزدلوں اور کم ہمتوں کی طرح ہاتھ اٹھاؤ کہ مجھ پر اٹھا کر تو دکھاؤ، تمہارا بازو جڑ سے اکھاڑ نہ دیا تو پھر کہنا، ہاتھ لگا کر دکھاؤ مجھے۔ امید رشکی سے بولی تھی اور جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا، اور وہ اس کی بات پر جانے کیوں مگر گہرا مسکرایا تھا۔ تبھی بہت اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن میں منہ دیا تھا۔ امید جس کو اس سے اس چیز کی امید نہیں تھی، لٹرلی جب بھی ادھر میں کوئی لائن میں ایسا آتا ہے نا، امید کو امید نہیں تھی یا اس طرح کر کے، تب میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ امید نہیں تھی، وہ بری طرح بوکھلائی اور خود کو اس کی شدت بھری گرفت سے چھڑانے کو بری طرح مزاحمت کی۔ ارجنیش خان، چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ چلائی۔ خود ہی تو کہا بزدلوں کی طرح ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو بہادروں کی طرح الحمدللہ تو بہادروں کی طرح منہ لگا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ اطمینان بھرا تھا۔ وہ اتنی عزت دے دی میں نے۔ وہ اس کی گردن پر بری طرح اپنی بیئرڈ رب کر رہا تھا۔ امید کی گردن بالکل سرخ پڑ گئی تھی، اس کی کوئی مزاحمت بھی کام نہیں آ رہی تھی۔ ارجنیش خان، چھوڑو مجھے، وہ پھر چلائی۔ لفظ میں نفرت بھری تھی۔ اس کا یوں قریب آنا نفرت و کراہیت سے دو چار کرنے لگا تھا، مگر وہ بے بس تھی کہ خود کو چھڑوا نہیں پائی تھی۔ بولو، باہر آؤ گی یا نہیں؟ وہ صاف اسے زجر کر رہا تھا تاکہ وہ اس کی بات مان لے، ویسے نہیں تو ایسے ہی صحیح، ہٹو پیچھے، آتی ہوں۔ وہ گرائی۔ ارجنیش خان ڈھیٹوں کی طرح مسکراتا پیچھے ہٹا تھا۔ تب وہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھ کر کچن میں چلی آئی۔ پھر وہ تھی اور کوثر بیگم کے حکم، مگر وہ خندہ پیشانی سے کام کیے گئی۔ اب تم جا سکتی ہو، اور کسی خوش فہمی میں مت رہنا، تمہیں اپنی بہو تو کیا، اس گھر کی نوکرانی بھی نہ تسلیم کروں۔ بہت جلد میرا بیٹا طلاق کے کاغذات تمہارے منہ پر دے مارے گا۔ اب اپنا منحوس شکل لے کر تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ کھڑکی کے پاس کھڑا ارجنیش خان ماں کا لہجہ سن کر حیران ہوا تھا۔ وہ منتظر ہی رہا کہ وہ کوئی بدتمیزی بھرا جواب دے گی، مگر وہ سرخ چہرہ لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ارجنیش خان کو پل بھر کو افسوس ہوا، مگر تبھی مہمان چلے آئے تھے۔ مہمان آ چکے تھے اور چندا اور تارا بھی ان کے بیچ بیٹھی تھیں۔ رسم کی شروعات ہو چکی تھی کہ اچانک جب وہ ہلکے کام والی ٹی پنک میکسی میں پور سجی لاؤنج میں آئی تھی، رسم کرتی مہمان خواتین اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھیں۔ ارجنیش خان کی نگاہیں اس پر اٹھی تو پلٹنا بھول گئی تھیں۔ کوثر بیگم کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ چندا اور تارا بھی خونخوار نگاہوں سے اسے ہی گھور رہی تھیں کہ جب وہ یہاں آئی تو رونق کی محفل بن گئی تھی۔ اس کی موجودگی میں ہر منظر اور ان کے ہفتے بھر کی تیاری پھیکی پڑ گئی تھی۔ ارے یہ کون ہے بھائی؟ کوثر بیگم، آپ نے پہلے تو نہیں ملوایا اس بچی سے؟ اب وہ مہمان خواتین رسم روک کر دلچسپی سے گھور کر سرتاپا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ امید نے معصومیت سے غصے سے چلملاتی تائی امی کی جانب دیکھا تھا۔ ارے کہاں بھائی، بہو ہے میری بیٹے کی بیوی ہے، رخصی نہیں ہوئی ابھی، تبھی تو سینچ کر رکھا ہے تاکہ نظر نہ لگ جائے میری بہو کو بہت جلدی بیمار ہو جاتی ہے، نازک جان، چبا کر کہتے کوثر بیگم نے ارجنیش کی جانب اشارہ کیا تھا۔ تب اس نے امید کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مہمان خواتین کے چہرے پل بھر میں پھیکے پڑے تھے۔ ماشاءاللہ، جوڑی سلامت رکھے اللہ۔ چلیں بسم اللہ کریں، رسم شروع کریں، انہوں نے کہا۔ امید کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ جنہوں نے جس منہ سے کہا تھا کہ اس گھر کی نوکرانی بننے کے قابل نہیں، اسی منہ سے خود کو ان کی بہو تسلیم کروا کر اب سکون میں تھی۔ تبھی کھانا کھانے سے پہلے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ خود کتنی بڑی بھول کر بیٹھی ہے۔ وہ کمرے میں آ کر کانوں سے ٹاپس اتار رہی تھی جب اس نے اسے بازو سے جکڑ کر دیوار سے لگایا تھا۔ وہ اتنی ہی حسین تھی یا اب زاویہ نگاہ بدل چکا تھا یا کیا، مگر آج ارجنیش خان اسے اس روپ میں دیکھ کر پاگل ہوتا، خود پر سے اپنا ہر اختیار کھو بیٹھا تھا۔ اس گستاخی کا مطلب وہ بھی خود سا اسے گہری نگاہوں سے دیکھے گیا۔ ساسو ماں کہہ رہی تھیں کہ اس گھر کی نوکرانی بننے کے قابل بھی نہیں ہوں، تو ان کا دعویٰ آزما رہی تھی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔
یعنی تم میری ماں سے قبول کروانا چاہتی تھی کہ تم ان کی بہو ہو اور ان کے بیٹے کی بیوی ہو۔ وہ اس کے بہت قریب چلا آیا، تب امید کا پارا چڑھا تھا۔ دور ہٹو ارزنش خان، اپنی حد میں رہو، وہ چلائی تھی۔ تب ارزنش خان نے جذب کے عالم میں اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ امید نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا جو اب جھکا اس کے سلگتے لبوں کا لمس اس کے چہرے پر چھوڑ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا دور ہٹو۔ امید نے پوری طرح مزاحمت کرتے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی، جس کا الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ ارزنش خان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کی سانسیں مقید کی تھیں۔ امید اپنی جگہ جیسے بے جان ہو گئی تھی۔ اس کے لمس میں جتنی شدت اتنی ہی نرماہٹ تھی۔ امید نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ یہ فسوم اور خواہش ادھوری رہ جانے پر ارزنش خان نے اسے بری طرح گھورا، تب اسے اپنے حصار میں لے کر سینے میں بری طرح بھینچا تھا۔ واٹس رانگ ود یو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے خود سے دور دھکا دینے کی؟ ارزنش خان نے اس کا جبڑا دبوچا۔ کوئی حق نہیں ہے تمہارا مجھ پر، سمجھے؟ مجھے ابھی کے ابھی طلاق چاہیے۔ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں ارزنش خان، پیپر بنوا لیے ہیں میں نے طلاق کے، ان پر سائن کرو تو باقی آدھی کی پراپرٹی بھی میں تمہارے منہ پر دے ماروں گی، نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی، چاہے جان سے مار ڈالو مجھے۔ طلاق کے پیپر سائن کرو، اس کے اگلے سیکنڈ میں پراپرٹی کے پیپر سائن کر دوں گی۔ وہ نفرت و حقارت بھرے لہجے میں سلگ کر بولی تھی، اور ارزنش خان بغور اس کی آنکھوں میں یہ نفرت کی بھڑکتی آگ اور اس بغاوت نے ہی تو ارزنش خان کو پتھر کا بنا ڈالا تھا۔ محض چند دنوں میں ہی وہ کسی نازک سے پھول کی طرح بالکل مرجھا گئی۔ وہ نفرت اور حقارت بھرے لہجے میں سلگ کر بولی تھی، اور ارزنش خان بغور اس کی آنکھوں میں یہ نفرت کی بھڑکتی آگ اور باغی پن دیکھے گیا، اور اس بغاوت نے ہی تو ارزنش کو پتھر کا بنا ڈالا تھا۔ ارزنش نہیں، امید کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ارزنش تو اس کو دیکھ رہا ہے نا، تو لکھا ارزنش ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ محض چند دنوں میں ہی وہ کسی نازک سے پھول کی طرح بالکل مرجھا چکی تھی، کتنی کمزور نظر آ رہی تھی، یوں بن سور کے بھی۔ لاؤ پیپر سائن کروں۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد ارزنش نے کہا۔ وہ بہت طنزیہ انداز میں مسکرائی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہو آ گئے نا اپنی اوقات پر۔ اس نے الماری سے فائل نکال کر اسے تھمائی تھی، پراپرٹی کے پیپر کی فائل خود تھامی، سوالیہ نگاہوں سے ارزنش خان کو دیکھا۔ ارزنش خان اس کی اسٹڈی ٹیبل تک گیا، پین اٹھایا اور فائل کھول کر ایک ایک پیپر پر سائن کر دیا۔ سائن کر کے پین 10 قدم کے فاصلے پر کھڑی امید کی جانب اچھالا۔ اب تمہاری باری، ارزنش نے سنجیدگی سے کہا۔ امید نے زمین سے پین اٹھا کر جلدی سے پیپرز پر سائن کر دیے۔ ارزنش خان آگے بڑھا اور اطمینان سے اس کے ہاتھ سے سائن شدہ پیپر لے لیے۔ امید نے بھی جلدی سے ارزنش خان سے طلاق کے پیپر لیے۔ امید نے فائل کھول کر دیکھی تھی۔ ارزنش خان نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے امید کی جانب دیکھا تھا، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارزنش خان نے دور کھڑے ہو کر سائن کرنے کی محض ایکٹنگ کی تھی، جبکہ طلاق کے پیپر پر تو سائن موجود ہی نہیں تھے۔ امید فائل وہیں پھینک کر اس کی جانب لپکی تھی اور اس کا گریبان دبوچا تھا۔ ارزنش خان، اور کتنے دھوکے دو گے مجھے؟ کتنی بار یہ نیچ حرکتیں کر کے میری نظروں سے گرو گے؟ میں جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ چیختی چلاتی اس کا گریبان جھنجھوڑتی آنکھوں کے ذریعے سیدھا ارزنش خان کی رگوں میں اتری تھی۔ اس کے آنسو ارزنش خان کو تکلیف دے رہے تھے۔ یہ دھوکے بھرا عمل سر انجام دے کر اسے خود پر بے تحاشا افسوس ہو رہا تھا۔ ضمیر اسے لعنت ملامت کرتے جھنجھوڑ رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا جو اسے امید کے بارے میں بتایا گیا تھا، وہ اب اسے سب جھوٹ لگنے لگا تھا۔ اس نے اس سے پراپرٹی حاصل کر لی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی اور شاید آخری لڑکی تھی۔ وہ اب اسے بھی کھونا نہیں چاہتا تھا، تبھی تو ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے طلاق کے پیپر پر سائن نہیں کیے۔ ارزنش کہاں ہو؟ باہر آؤ۔ کوثر بیگم کی پاٹدار آواز سے وہ چونکا تھا، تب ایک مرتبہ پھر جھک کر اپنے لبوں سے آہستگی سے ان گلاب کی پنکھڑیوں کو چھوا۔ ہمارا حساب کتاب تو چلتا ہی رہے گا میری جان، بعد میں ملتے ہیں، ابھی مہمانوں کو رخصت کر کے آتا ہوں۔ وہ کہتا باہر چلا گیا تھا۔ امید بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر روئے گئی۔ 1 ماہ گزر گیا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر میں اکثر چلتی پھرتی دکھائی دیتی تھی۔ وہ بس گرین ہاؤس میں ہی کام کرتی دکھائی دیتی تھی، اور تو گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ارکم اس عجیب سی میڈ کے بارے میں اب اکثر سوچنے لگا تھا۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ ارکم جیسے ہی اس کے سامنے آتا وہ منظر سے غائب ہو جایا کرتی تھی، جس میں وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ اب بھی وہ یوں ہی ڈنر کے بعد چہل قدمی کرتا گرین ہاؤس کی جانب چلا آیا تھا، مگر یہاں آ کر اسے دھچکا لگا تھا۔ اس نے شاید گرین ہاؤس کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا رکھا تھا، تبھی اب وہاں کاٹ موجود تھا جس پر بیٹھی وہ شاید ایف اے کی کمپیوٹر بک کو کڑوی کڑوی شکل بنا کر رٹے مار رہی تھی۔ تبھی وہ بے تحاشا
चौंकी थी। गमलों के पीछे से एक स्याह सुर्ख आंखों वाली भयानक सी बिल्ली जब निकल कर इसके सामने आई तो इसका चेहरा देखने के काबिल था। अरकम को इसकी शक्ल देखकर बेतहाशा हंसी आई थी। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। इसने बेइख्तियार अपने पाँव काट के ऊपर किए थे। जब हम कहते हैं वो, ठीक है, वो अपनी दानिश में ऐसी मज़ाकिया आवाज़ें निकाल कर बिल्ली बेगम को डराने की कोशिश कर रही थी, मगर बिल्ली बेगम भी ढीठ थीं जो इस लड़की के तमाशे इंजॉय करते अब इस लड़की से शुक्ल लगाने के बारे में सोच बैठी थी। तभी अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठ गई। मदीना ने भागने के चक्कर में अपना पाँव बहुत आहिस्ती से नीचे उतारा। मियाऊं। बिल्ली बेगम को इसकी ये हरकत एक आंख न भाई थी। तभी मियाऊं में मियाऊं ब्रैकेट में लिखा हुआ है मियाऊं पुकार कर उठकर गुर्राई। मदीना ने चीख मारकर पाँव ऊपर खींचा। वो हंसी जब्त करने के चक्कर में सुर्ख चेहरा लिए एक पौधे के पीछे इत्मीनान से खड़ा ये देख कर जाने क्या इंजॉय कर रहा था। कैटो प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, या अल्लाह एक बार और मदद कर दें ना प्लीज़। ये यकीनन टीचर मारिया की नकल उतारने की सज़ा है। वादा करती हूँ अब कोई उल्टा काम नहीं करूँगी। वो आसमान की जानिब देखते रूहान सी हुई। नूरे मदीना ने डरते डरते पेन फेंका था। इस पर बिल्ली बुरी तरह गुर्राई। नूर अब डर के मारे काट पर खड़ी होकर भल भल आंसू बहाने लगी तो अरकम को इस पर तरस आ ही गया। तब वो आगे बढ़ा था। नूरे मदीना इसे वहाँ देखकर शशतर रह गई थी। अरकम ने आगे बढ़कर इस ज़िद्दी बिल्ली को उठाकर ग्रीन हाउस से बाहर का रास्ता दिखाया। फिर इसकी जानिब मतवज्जा हुआ जो स्याह शलवार कमीज़ में भी चांदी की तरह दमकती रात की अंधेरे और चांद की ठंडी चांदनी में इस चांदनी का ही एक हिस्सा लग रही थी। मोहतरमा नीचे उतर आओ, चली गई है वो कैटो यहाँ से। अरकम ने इसे छेड़ा। वो सहमी हुई बड़ी बड़ी निगाहों से इधर उधर देखकर शायद तसल्ली करना चाहती थी कि आया वाकई कैटो चली गई है। तब कार से नीचे उतरने से ही पहले सैंडल के स्ट्रैप ने दागे मुफारकत दी थी। तभी वो रपट कर सीधे नीचे गिरती जब अरकम ने तेज़ी से इसे कैच किया था। नूर ने ज़ोर से आंखें बंद की। अरकम को हैरत ही हुई थी। वो पूरी की पूरी कपकपा रही थी। इतना नरम व मुलायम वजूद। अरकम की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई। अरकम ने इसे नीचे उतारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी। मोहतरमा खोल ले आंखें अपनी, नहीं गिरी हैं आप, अरकम ने कहा। इसने पट से आंखें खोली। खुद को अरकम के बाजुओं में देखकर वो पल भर में सुर पड़ गई थी। नीचे उतारे मुझे, नूर ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। अरकम ने इसे नीचे उतारा। वो कुछ कहे बगैर अपने कमरे में भाग गई। बंदा थैंक्स ही बोल दे, बिल्कुल ही गंवार है, इल मैनर्ड कहीं की। अरकम इसके चले जाने पर झुंझलाया। वो किताबें वहीं भूल गई थी। अरकम ने किताबें उठाई और उलट पलट कर देखी। कुछ सोचकर किताब थामे ही अपने कमरे में चला गया। सुबह का वक्त था। वो कसलमंदी से अपने बिस्तर पर नींद दराज थी। जब बाबा अंदर आए वो जल्दी से उठकर बैठ गई। वो कितने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं गई थी और इस बात का अफसोस था इन्हें। बाबा आप आए, मुझे आवाज़ दे देते। वो निगाहें चुराती उठ बैठी। यूनिवर्सिटी नहीं जाना, फरीद साहब ने टू द पॉइंट बात की थी। आज जाऊंगी बाबा, इसने आहिस्ती से बोला था। तो चलो फिर नाश्ता करते हैं। बाबा ने इसका हाथ थामा। वो दोनों इसके कमरे से बाहर आए। बाहर ओपन किचन में मदीना टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। वो दोनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठे। आयत ने खुद को बहलाने की कोशिश करते हुए नाश्ते के दौरान सबसे पहले की तरह धीमे से लहजे में हल्की फुल्की गुफ्तगू की। बाबा को कुछ सुकून आया और वो भी नॉर्मल बातें करने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद वो काफ़ी देर उम्मीद के पास बैठी रही। इससे छोटी छोटी बातें करती रही। अब इसकी सेहत में पहले से काफ़ी बेहतरी आई थी और वो मुसलसल होती काउंसलिंग से इम्प्रूव करने लगी थी। आयत अपने कमरे में आकर तैयार हुई। सादा सा ग्रे कलर का सूट निकाल कर पहना, हिजाब सेट किया और बाहर आई। बाबा मैं जा रही हूँ। बाहर की जानिब बढ़ते दिल कानों में बजने लगा। वो बाहर निकली। बाहर कोई नहीं था। उसने सुक्का सांस लिया, मगर अगले ही लम्हे इसका सुकून गारत हुआ था जब एक गाड़ी के पहिए इसके करीब आकर इसके पाँव में चिरचिराए थे। वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाना चाहती थी जब बज़ाहिर तेज़ी से गाड़ी से उतर कर इसके सामने आया। आज पहली मर्तबा वो कुछ ज़्यादा ही मलगजे से हुलिये में था। सुनहरी आंखों की चमक मान पड़ गई थी। वो कल्फ लगे सफ़ेद शलवार कमीज़ मगर सिल्वर ज़दा से सूट में भी बहुत खूबरू लग रहा था, मगर वो सुगवार सा था। आयत ने एक निगाह गलत डाल कर अपनी निगाहें चुराई थीं। वो आगे बढ़ने लगी थी जब बसायर तेज़ी से गाड़ी से उतरकर इसके सामने आया। आज पहली मर्तबा वो कुछ ज़्यादा ही मलगजे से हुलिये
حلیے میں تھا الحمدللہ۔ سنہری آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی تھی۔ وہ کلف لگے سفید شلوار قمیض مگر سلوٹ زدہ سے سوٹ میں بھی بہت خوبرو لگ رہا تھا، مگر وہ سوگوار سا تھا۔ آیت نے ایک نگاہ غلط ڈال کر اپنی نگاہیں چرائی تھیں۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی جب بصائر نے اس کے سامنے اپنا بازو پھیلایا تھا۔ غلط ہو گیا سوری۔ آیت چلے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، میں یونیورسٹی ہی جا رہا ہوں۔ اس نے دھیمے سے ملتجی لہجہ اختیار کیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا مرزا اسیر احمد، مجھے برباد کرنے کی ایک اچھی کوشش کی تھی آپ نے، لیکن وہ ناکام رہی، تو ایک مرتبہ پھر سے کوشش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اتار پھینکی اپنا یہ شرافت اور محبت کے ڈھونگ کا چولا اور کھل کر دشمنی کیجیے۔ اب اس ڈھونگ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور یہ رہی آپ کی رنگ جس میں مجھے ذرا برابر بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آیت درشکی سے مگر بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس کی انگوٹھی اس کی گاڑی کے بونٹ پر رکھی اور اس کے ایک ایک لفظ پر بصائر کا چہرہ غصے اور غم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ دشمنی تو میرا یہ دل کر بیٹھا ہے مجھ سے آیت، ایسی بغاوت کی ہے مجھ سے کہ مجھے دنیا بھلا دی ہے، مجھے میرا وجود فنا ہو کر ہوا میں تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر جو بھی ہے بہت بہت اذیت ناک ہے۔ میری ظاہری حالت سے اندازہ لگا لیں آیت کہ وہ لمحات جب میں آپ کو دیکھے بغیر گزارتا ہوں وہ میرے دل و روح میں جیسے سوئیاں سی چبھوتے رہتے ہیں۔ مجھے کہیں بھی سکون نہیں، کہیں پر بھی نہیں۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے اس درد کی دوا سمجھ نہیں آتی۔ مجھے جو مرض لاحق ہو گیا ہے اس کی دوا صرف اور صرف آپ کے پاس ہے۔ اپنے خاندان کے وارث کا غلط ہو گیا، اپنے خاندان کی وراثت کا بادشاہ آپ کی ذرا سی توجہ کا بھکاری بن بیٹھا ہے آیت، مجھے اپنی ذرا سی توجہ بھیک سمجھ کر دے دے۔ وہ جبڑے بھینچ کر بولا تھا۔ آیت دمبا خود سی سنے گئی تھی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لے مرزا بصائر احمد، کبھی اسیر کہتے ہیں کبھی بصائر کہتے ہیں، ہم بھی کنفیوز آئے گئے ہیں بھائی۔ آپ اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ بھی آپ کے لیے کوئی نیا چیلنج ہوگا مجھے تسخیر کرنے کا، مگر آپ کبھی مجھے حاصل نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی نہیں۔ وہ آخر درشکی سے بولی تھی اور وہاں سے جانے لگی تھی، لیکن پھر اس کا بازو بصائر کی وحشی گرفت میں پھنسا تھا۔ آیت یقین کریں یہ بات سن کر ہی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے جسم سے کوئی میری جان نکال جائے گا۔ میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ میں آپ کے صرف وجود کو تسخیر کرنا چاہتا ہوں، آپ کیوں جان لینا چاہتی ہیں میری؟ وہ سرخ نم آنکھیں لیے گرایا تھا۔ بصائر چھوڑے مجھے اور دور رہیں مجھ سے، آیت نے گرا کر کہتے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور بھاگ کر تیزی سے رکشے میں بیٹھ گئی۔ بصائر نے اپنے لب بری طرح کچلے تھے، وہ تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ گاڑی رکشے کا تعاقب کرتی رہی، وہ اس کے پیچھے ہی یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ پھر یونیورسٹی کے آدھے وقت تک وہ اسے پوری طرح زج کر چکا تھا کیونکہ وہ مسلسل اس کا تعاقب کرتا رہا تھا۔ وہ لیکچر والی کلاس کی جانب بڑھی تھی، بصائر اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ سامنے سے آتے عادل کو دیکھ کر آیت کو رکنا پڑا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ آیت؟ عادل نے ہلکے پھلکے انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ آیت نے اپنے مخصوص لہجے میں دھیمے سے اس سے بات کی تھی۔ آیت چلیں یہاں سے، بصائر احمد غصے کی انتہا سے لال بوکا چہرہ لیے گرایا تھا۔ حسد و رقابت کا بھی لکھا ہوا ہے، کی بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے کا پڑھ دیا، سوری۔ حسد و رقابت کی آگ نے سینے میں بھانبڑ سا جلا دیا تھا۔